السلام علیکم جناب عزیز صاحب جو ہیں وہ اپنے والد سے پہلے فوت ہو گئے 1967 میں 1967 میں اسی گھر میں چھوٹے بڑے ہوئے، لیکن 40-50 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی دو بیٹیاں تسنیم اور جبینی تھی، اور ان کی جو بیوہ تھی انوار بیگم وہ بھی زندہ تھی، ابھی تک تینوں زندہ ہیں۔ اس وقت ابھی کوئی بولتے ہیں کہ دادا نے ان سب کے دونوں بیٹیوں کے نام، صرف وہ دو بیٹیوں کے نام انہوں نے اتنی زمین پٹوار خانے میں چڑھا دی جتنی ایک وہ اپنے بیٹے کو دیتے، یعنی دادا نے اپنے بیٹے کی بیٹیوں یعنی پوتیوں کو ایک بیٹے کے حصے کے برابر دونوں کو دے دیا۔ اگر ایک کنال آتا ہے ایک بیٹے کا حصہ، تو انہوں نے 10-10 مرلے دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ دادا نے نہیں کیا، یہ چچا نے کیا ہے۔ سب چچوں نے مل کر دادی کے ساتھ، اور انہوں نے ایک بھائی کا حصہ جو ایک کنال آتا ہے، انہوں نے سب جو ہے دونوں بیٹیوں کو اسی کے مطلب حصہ دیا۔ یعنی اگر ایک کنال ایک بھائی کا حصہ آتا ہے تو انہوں نے ان دونوں بیٹیوں کو 10-10 مرلے دیا۔ اگر دو کنال آتا ہے تو ایک ایک کنال دیا۔ بیوہ کو انہوں نے نہیں دیا، اور ان کی بیٹیوں نے بھی آبجیکشن نہیں کی۔ تو ابھی کیا یہ حرام ہے؟ دونوں صورتوں میں اگر دادا نے کیا ہے تو کیا حرام ہے، اور اگر چچا نے کیا ہے تو کیا حرام ہے؟ اور اگر حرام ہے تو اس کو مزید آگے جس نے پرچیز کر لیا ہے، ان کے اگلے دن تسنیم نے اگر بیچ دیا، تسنیم جبینی نے، تو جس نے لے لیا تو کیا اس پر بھی حرام ہے؟ اور اگر ابھی اس پہ بھی حرام ہے، جس نے دوبارہ خرید لیا، تو ابھی وہ کیا کرے گا؟ مطلب مسٹر علی نے ابھی خرید لیا ہے، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے شرعن؟ بہت مہربانی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، عزیز اگر زندہ رہتا تو اس کو حصہ ملتا۔ عزیز کے فوت ہونے کی صورت اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہونے کی صورت اس کی بیوہ اور اس کی بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں، اس کی اولادوں کا حصہ نہیں بنتا، باقی کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں، ان کا دادا چاہے تو 1/3 میں سے اپنی پوتیوں کے لیے ایک کل جائیداد کی 1/3 میں سے زیادہ 1/3 میں سے اپنی پوتیوں کے لیے اور اپنی بہو کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت صرف اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو شرعی وارث نہ بنتا ہو، تو اس کے لیے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اپنے دادا نے اپنی زندگی میں جو ہے ایک بیٹے کے برابر حصہ 2 پوتیوں میں تقسیم کر دیا، تو ایسا کرنا اس صورتحال میں جائز ہے۔ ویسے تو اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا جائز نہیں تھا، لیکن یہاں پر یہ انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اس پر گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے کوئی اس کو خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر دادا کی فوتگی کے بعد آل ریئل چچا دادی آف تسنیم اینڈ جبین کے نام اپنی مرضی سے اپنے ایک بھائی کے حصے کے برابر تسنیم جبین کے نام ایک پراپرٹی کر جائیں تو حرام ہوگا؟ نہیں حرام ہوگا، کر سکتے ہیں۔ جی، جو جس کو چاہے وہ ہبہ کرے، لیکن ہبہ کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے ہبہ کرے۔ اور ہبہ تب ہوگا جب پہلے وارثین اگر کسی کو ہبہ کرتے ہیں تو پہلے قبضے میں لیں، جو وراثت کا مال ہے اس کو اپنے قبضے میں لیں، یا اس میں سے کچھ اپنے، چاہے توڑا ہی ہو چاہے چند روپے ہی ہوں، وہ اپنے قبضے میں لیں اور باقی کسی کو معاف کر دیں یا ہبہ کر دیں، جائز ہے۔ اور اس صورت میں یتیم کو ہبہ کرنا بڑے فضیلت کی بات ہے، کر سکتی۔ اگر حرام ہے اور علی نے یہ بائی کر لی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ جی، حرام نہیں، بائی کر سکتا ہے۔ اگر چچوں نے مل کر ہبہ کیا تھا تو اگر اپنے حصے میں سے کیا تو ٹھیک ہے، کسی اور وارث کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر مثلاً جو ہے اپنی بہنوں کے حصوں میں سے ان کی اجازت کے بغیر ان بچیوں کو دیا، تو پھر وہ حصہ اتنا حصہ جائز نہیں، اتنے حصے کی پھر خریداری بھی جائز نہیں، بغیر ان کو ہبہ کر دیا ہے، اس کا حصہ بھی اور اپنا بھی اور اس کا بھی،
اور کوئی کسی نے خرید لیا تو اب وہ اس وارث سے جا کے معاملہ جس نے خریدا ہے وہ طے کر سکتا ہے، ان سب کو بٹھائے اس پر جرگہ کرے، اور یا وہ وارث وہ معاف کرے، اور یا پھر جو جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ جس کا حق ہے اس کو لوٹائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس طرح سے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا۔